پاکستان کے ضلع قصور کے اس نوجوان مجاہد کی کہانی جس نے اسرائیل کی سرحدوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ کہانی کی تمام ترقصات آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ نہیں ریچرڈ، میں کوئی کہانی نہیں سناؤں گا۔ یہ کہانیاں میری آنکھوں میں خواب جگا دیتی ہیں۔ تم دونوں سے مل کر مجھے خوشی ہوئی ہے، بلکہ میں ان لوگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے قید کرنے کے لیے یہ جگہ منتخب کی۔ کیا تمہارا سفر بھی آئی دوش جا کر ختم ہوگا؟ ریچرڈ نے سوال کیا۔ آئی دوش؟ ہاں شاید، لیکن بدقسمتی سے میں آئی دوش کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ ہم نے اس کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات حاصل کی ہیں۔ ہمیں وہیں بھیجا جائے گا، جبھی تو ہم لوگ یہاں عیش کر رہے ہیں، ورنہ دوسرے قیدیوں کی طرح صبح سویرے اٹھ کر کام سے لگ جانا پڑتا۔ کمال ہے، میں اسی جگہ کو آئی دوش سمجھتا تھا۔ اس کے علاوہ میرے ساتھ کچھ اس قسم کی گفتگو کی گئی تھی جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ مجھے یہیں رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں، مثلا یہ کہ یہاں سے فرار ہونے کی منصوبہ بندی نہ کرنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے، اور جب تک ہمارے مہمان ہو سکون سے رہنا۔ ریچرڈ نے کہا، بالکل یہی۔ تب مبارکباد وصول کرو کہ تم بھی آئی دوش ہی بھیجے جاؤ گے۔ جن لوگوں کو یہیں رکھا جاتا ہے ان کے ساتھ ان کا رویہ مختلف ہوتا ہے۔ ریچرڈ نے گہری سانس لے کر کہا، میرے ذہن میں ہاورڈ کے الفاظ گونج رہے تھے۔ وہ حالات گردش کر رہے تھے جن کے تحت مجھے پہلے قید خانے سے یہاں منتقل کیا گیا تھا۔ بہرحال ان باتوں میں سر کھپانے سے کوئی فائدہ نہیں تھا۔ دو دلچسپ ساتھی مل گئے تھے جن کی وجہ سے وقت عمدہ طور پر کٹ سکتا تھا۔ ہم تینوں ہی بیک وقت خاموش ہو گئے تھے۔ نیا سلسلہ گفتگو شروع کرنے کے لیے شاید ہم مناسب الفاظ تلاش کر رہے تھے۔ ریچرڈ نے کہا، قید خانوں کے چند اصول ہوتے ہیں مسٹر خان۔ مثلا جب نئے قیدی ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو تعارف کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ اگر وہ چڑچڑے اور بد مزاج ہوتے ہیں تو ابتدا لڑائی جھگڑے سے ہوتی ہے، غصے بازی سے ہوتی ہے، اٹھا پٹخ ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہار جانے والا قیدی یا تو کینہ دل میں لے کر خاموش رہتا ہے یا پھر دوسرے قیدی کی برتری تسلیم کر لیتا ہے اور اس کی خدمت پر مامور ہو جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر مزاجن سب اچھے ہوں تو پھر ایک دوسرے کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری خوش بختی ہے کہ ہم تینوں ہی خوش مزاج ہیں، چنانچہ ایک دوسرے کو اچھی طرح جاننے سمجھنے کی ابتدا ہو جانی چاہیے۔ میں اس سلسلے میں پہل کرتا ہوں۔ یہ تو میں بتا چکا ہوں کہ میرا نام ریچرڈ ریمگٹن ہے، نسلاً فرانسیسی ہوں۔ حالات نے تعلیم مکمل نہیں کرنے دی، کچھ اور بننا چاہتا تھا لیکن ضرورت نے غلط راستے پر ڈال دیا۔ ابتدا چوری چکاری سے کی، پھر چند بینک لوٹے اور اس کے بعد میرے ہاتھ سے 2 قتل ہو گئے۔ قتل کرنے کے بعد انسانی زندگی بے وقت سی محسوس ہونے لگی اور اس کے بعد میں نے اپنا کام ذرا زیادہ ڈٹائی سے کرنا شروع کر دیا۔ نتیجتاً میرے ہاتھوں سے قتل ہونے والوں کی تعداد 7 ہو گئی۔ میری سنگلٹن اگر درمیان میں نہ آتی تو شاید یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہتا۔ مسٹر سارترے صاحب اختیار آدمی تھے اور میری کے پرستاروں میں سے تھے۔ انہوں نے اسے میری جانب مائل دیکھا تو میرا کانٹا نکالنے کی ٹھانی اور اپنے ایک سرکاری عہدے دار بہنوئی کے ذریعے میرے بارے میں تحقیقات کرانا شروع کر دی۔ مقصد ان کا صرف یہ تھا کہ کسی طرح میری کو مجھ سے بد ظن کر دیا جائے، لیکن جب ان کے بہنوئی نے میرے بارے میں معلومات مکمل کر لی تو وہ اپنے سالے مسٹر ساترے کا ساتھ چھوڑ کر میری جانب متوجہ ہو گئے، کیونکہ میں ان کے عہدے کی ترقی کے لیے ایک کارآمد مہرہ بن سکتا تھا۔ اس لیے مجھے گرفتار کر لیا گیا، میرے بارے میں ثبوت مہیا کر لیے گئے اور 7 انسانوں کے قتل کے سلسلے میں مجھ پر مقدمہ چلا۔ بینک ڈکیٹیاں ثابت ہو چکی تھی لیکن یہ قتل ثابت نہیں ہو سکے تھے، اور مجھ سے پوچھ گچھ کی جا رہی تھی کہ ایک اور شخص میرے ہاتھوں ہلاک ہو گیا اور اس کے نتیجے میں مجھے خطرناک قاتل قرار دے دیا گیا۔ بس پھر یوں سمجھ لیجئے کہ مختلف مراحل سے ہوتا ہوا یہاں تک پہنچ آیا۔ اسپین کے اس علاقے میں بھی کچھ ہنگامہ خیزیاں ہوئیں جن کے باعث مجھے آئی دوش کا قیدی قرار دیا گیا۔ آئی دوش کے بارے میں کچھ عجیب و غریب داستانیں مشہور ہیں۔ سنا گیا ہے کہ یہ لوگ مہذب بھیڑیے ہیں اور آئی دوش کا یہ مخصوص قید خانہ جہاں خطرناک قیدی رکھے جاتے ہیں موت کا گھر کہلاتا ہے۔ یہ بھی سنا گیا ہے کہ یہاں کے محافظوں نے قیدیوں کو قبضے میں رکھنے کے جدید ترین طریقے اختیار کر رکھے ہیں اور کبھی کوئی قیدی یہاں سے فرار ہو کر نہیں جا سکا، اسی لیے مجھے یہاں رکھا گیا ہے۔ مجھے یہاں آئے ہوئے تقریباً 2.5 ماہ ہوئے ہیں۔ یہ ہے میری کہانی، اور میرا خیال ہے مسٹر واسدیو کی کہانی بھی مجھ سے مختلف نہیں ہے، تاہم میں ان کی کہانی سنانے کی کوشش نہیں کروں گا۔ کیوں مسٹر واسدیو، تم اپنی کہانی خود ہی سناؤ گے نا؟ واسدیو کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے مدھم لہجے میں آغاز کلام کیا،
میری مختصر کہانی تم مسٹر علی کو بتا ہی چکے ہو۔ مسٹر علی میں بھی زمانے کا ستایا ہوا ہوں۔ اچھے خاصے معقول گھرانے کا آدمی تھا۔ ماں مر چکی تھی، باپ نے دوسری شادی کر لی، اور سوتیلی ماں جو ایک لمبا چوڑا خاندان رکھتی تھی مجھے برداشت نہ کر سکی۔ ماں باپ کے دباؤ میں تھا، چنانچہ وہ بھی میری خبر گیری نہ کر سکا، اور میرے ذہن میں انتقامی جذبے پیدا ہو گئے۔ میں نے گھر چھوڑ دیا، اور گھر چھوڑنے کے بعد صحیح راستوں کو پانا تقدیر والوں کا ہی کام ہوتا ہے۔ برے برے لوگوں کے درمیان گرتا گیا، کئی خطرناک جرائم سرزد ہوئے، ملک سے باہر نکل آیا، انگلینڈ پہنچا، یوگوسلاویا گیا، ڈنمارک، ناروے، مشرقی جرمنی، سویڈن اور نہ جانے کہاں کہاں ہوتا ہوا اسپین پہنچا۔ یہاں ہیروئن کی اسمگلنگ کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ البتہ گرفتاری کے وقت میں نے کئی اسپینی سپاہیوں کو شدید زخمی کر دیا تھا، جن میں سے 2 ہلاک ہو گئے، اور نتیجے میں مجھے اسپین ہی میں قیدی بن جانا پڑا۔ چونکہ میرا کوئی پرسان حال نہیں تھا، میں کسی ملک کا شہری نہیں تھا، بے شمار ممالک کے پاسپورٹ اور شہریت میرے پاس موجود تھی، چنانچہ اسپین کے حکام فیصلہ نہ کر سکے کہ مجھے کس ملک کا شہری قرار دیکھ کر مقدمہ چلایا جائے۔ اس لیے انہوں نے یہی سارے فیصلے کر لیے، اور میں یہاں اس قید خانے میں پہنچ گیا۔ واسدیو کی کہانی ختم ہو گئی تو اب مجھ پر بھی فرض عائد ہو گیا کہ میں بھی اپنی کہانی سناؤں۔ میں نے مسکراتے ہوئے آغاز کلام کیا۔ دوستو، میرے جرائم کی کہانی امریکہ سے شروع ہوتی ہے۔ میں سان فرانسسکو میں قانون کا طالب علم تھا، نسلاً پاکستانی ہوں۔ کچھ حالات میرے بھی واسدیو سے ملتے جلتے ہیں۔ سوتیلی ماں کا ہی شکار میں بھی تھا، لیکن اس نے مجھ پر مظالم نہیں کیے تھے، بس وہ مجھے ناپسند کرتی تھی، جس کے نتیجے میں میرے باپ نے مجھے غیر ممالک بھیج دیا۔ مقصد یہی تھا کہ تعلیم بھی مکمل ہو جائے اور میں ذہنی طور پر کسی نفسیاتی الجھن کا شکار نہ بنوں، لیکن میرا دینی اور ملی جذبہ جاگ اٹھا۔ سان فرانسسکو کے ایبرن ہال میں چند یہودی اسکالروں کی ہرزہ سرائی سن کر میں خود پر قابو نہ رکھ سکا، اور میں نے وہیں کھڑے ہو کر ان کی بکواس کا منہ توڑ جواب دے دیا۔ اس سے امریکن یہودی میری جان کے دشمن ہو گئے، اور پھر میرے اور ان کے درمیان باقاعدہ چل پڑی۔ بمشکل تمام میں امریکہ سے نکل کر لندن پہنچا، لیکن امریکی یہودی میرے سخت مخالف تھے، اس لیے کہ میں نے ان کے چند پالتو غنڈوں کو قتل کر دیا تھا۔ اولیو ہاورڈ نامی ایک امریکی سے میرے خوب 2 ہاتھ ہوئے۔ بالآخر مختلف مراحل سے گزرتا ہوا میں اس کے ہاتھوں قید ہو گیا۔ پچھلے دنوں یہیں ایک قید خانے میں قید تھا کہ کچھ دلچسپ حالات پیش آئے۔ انہیں یہ احساس ہوا کہ قید خانے میں چند لوگ میرے مددگار بن گئے ہیں، چنانچہ انہوں نے مجھے آئی دوش میں منتقل کر دیا۔ آئی دوش کے بارے میں جیسا کہ میں تم لوگوں کو بتا چکا ہوں مجھے معلوم نہیں ہے، بہرحال اب میں یہاں موجود ہوں۔ واہ، تمہاری کہانی تو بہت شاندار ہے۔ ہم تو جرائم پیشہ لوگوں کی حیثیت سے یہاں آئے ہیں، لیکن تم ایک ایسے جرم کی پاداش میں یہ سزا بھگت رہے ہو جو در حقیقت جرم نہیں ہے۔ تمہاری حیثیت ہم سے برتر ہوئی مسٹر خان، رچرڈ نے کہا۔ حیثیت کی کیا بات ہے رچرڈ، ہر صورت میں ایک قیدی ہوں، میں نے کہا۔ نہیں دوست، ہم تمہارا احترام کرتے ہیں، رچرڈ نے جواب دیا۔ اس گفتگو کے بعد ہم لوگ خاموش ہو گئے۔ واسدیو کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ جب یہ خاموشی طویل ہو گئی تو میں نے کہا، تم لوگ بس اس بیرک میں قید رہتے ہو یا باہر کے حالات کا بھی کوئی اندازہ رہتا ہے؟ نہیں، کوئی خاص نہیں۔ 3:30 پونے 4 بجے کے قریب ہمیں باہر نکالا جاتا ہے اور جیل کے صحن میں چہل قدمی کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ پھر سورج غروب ہونے تک ہم باہر رہ سکتے ہیں، البتہ دوسرے قیدیوں سے بات چیت یا رابطہ قائم کرنے کی سختی سے ممانعت ہے۔ ویسے بھی ہم نے یعنی میں نے اور واسدیو نے کبھی ان قیدیوں سے تعلقات بڑھانے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ ان میں زیادہ تر خطرناک لوگ ہیں، چور چکے، ڈاکو، پیشہ ور قاتل، جن کے بارے میں عجیب کہانیاں پہرے داروں کی زبانی سننے میں آتی ہے۔ کسی نے 1 درجن قتل کیے تو کسی نے 2 درجن۔ بہت سے خطرناک مجرموں کو تہہ خانے میں رکھا جاتا ہے۔ سنا گیا ہے کہ وہ تہہ خانے اتنے بھیانک ہیں کہ وہاں سے کوئی شخص زندہ باہر نہیں نکلتا۔ آئی دوش کے قید خانے میں جیسا کہ تم نے بتایا ہے، کیا اسی قسم کی آسانیاں فراہم کی گئی ہیں کہ وہاں خوشی سے جانا پسند کیا جائے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ قید خانہ بقول ان کے اتنا مضبوط ہے کہ وہاں سے نکلنا آسان کام نہیں۔ ہاں، ہزاروں قیدی بیک وقت اپنی سزائیں کاٹ رہے ہیں، لیکن یہ بھی سنا گیا ہے کہ نگرانی کے انتظامات میں تھوڑی بہت گنجائش نکل آتی ہے۔ پولیس افسروں اور نگرانوں کو رشوت دے کر فرار ہونے کی کوشش کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہی ہے کہ کوئی مقامی آدمی ساتھ دے، کیونکہ اسپینش زبان جاننا بے حد ضروری ہے۔ اس کے علاوہ راستوں سے واقفیت کے لیے بھی مقامی آدمی کارآمد ہو سکتا ہے، ورنہ دوسرے لوگ تو فوراً نگاہوں میں آ کر دوبارہ مصیبت میں پھنس سکتے ہیں۔ میں نے اور واسدیو نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ آئی دوش کے قید خانے میں اگر رشوت دیکھ کر ہمیں نکلنے کا موقع مل جائے تو ہم کوشش ضرور کریں گے۔ تو تم فرار ہونے کا ارادہ رکھتے ہو؟ ظاہر ہے ڈیئر خان،
کوئی شخص بھی خوشی سے زندگی کی دلچسپیوں سے دور رہ کر زندگی گزارنے کا تصور نہیں رکھتا۔ ہم دونوں بظاہر خوش مزاجی سے اپنا وقت کاٹ رہے ہیں، اب تک فرار کی کوشش کر بھی چکے ہوتے، لیکن ہم نے اپنے آپ کو اس خیال سے باز رکھا ہے اور یہی ٹھانی ہے کہ اس برانچ سے آئی دوش کے قید خانے میں پہنچنے کے بعد ہم وہاں سے نکلنے کی کوئی کوشش کریں گے۔ باقی تو سارے کھیل تقدیر کے ہیں۔ ہاں، اگر تم جیسا ذہین ساتھی اس دوران میں ہمیں مل جائے تو ہم اپنی تعداد 2 اور 3 سے زیادہ بھی بڑھا سکتے ہیں۔ میں خاموش رہا۔ قید خانے میں زندگی گزارنے کا تصور تو میرے لیے بھی اذیت بخش تھا۔ موت کو کسی بھی لمحے گلے لگانے کے لیے تیار تھا، کیونکہ زندگی جس مقصد کے لیے وقف ہو چکی تھی اس میں جان دینا تو ایک لازمی امر تھا۔ تاہم خواہش یہی تھی کہ جان دینے سے پہلے اتنا کچھ کر جاؤں کہ دل میں کوئی حسرت باقی نہ رہے۔ چنانچہ چند روزہ زندگی کے طویل لمحات قیدیوں کی حیثیت سے گزارنا مجھے بھی پسند نہیں تھا۔ جس طرح حالات پیش آئے تھے ان میں ابھی تک اتنی گنجائش نہیں نکل سکی تھی کہ میں فرار کا کوئی منصوبہ بنا سکتا، بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ ابھی مجھے قید ہوئے جمعہ 8 دن ہوئے تھے۔ ابھی تو صرف قید خانوں کے دیدار ہی کر رہا تھا۔ بھاگنے کا موقع اتنی جلدی تو شاید ہی کسی کو نصیب ہوتا ہو۔ اس قید خانے میں جہاں میں پہلے تھا، حیرت انگیز طور پر وہ شخص مجھ تک پہنچ گیا تھا اور اس نے بھی فرار ہی کا منصوبہ پیش کیا تھا۔ حالات ساتھ نہیں دے سکے تھے اور میں جو فرار ہونے کی کوشش کے بارے میں مکمل منصوبہ بندی بھی نہیں کر سکا تھا، اس سے پہلے ہی آتاب کا شکار ہو گیا تھا۔ رچرڈ اور واسدیو کے ساتھ باقی سارا وقت بڑا پرسکون گزرا۔ ان دونوں نے ایک لمحہ بھی مجھے دل گرفتہ نہیں ہونے دیا۔ وہ طرح طرح کے لطیفے سناتے رہے، اپنے تجربات بیان کرتے رہے اور یوں شام ہو گئی۔ ہمیں کھانے پینے کے لیے مناسب چیزیں دے دی گئی، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس قید خانے میں باقی معاملات خواہ کچھ بھی ہوں، لیکن یہاں قیدیوں کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا جاتا، جس کے باعث انہیں کوئی شکایت نہیں ہوتی۔ رات کے تقریباً 8:30 بجے ہوں گے کہ بیرک کا دروازہ کھلا اور 3-4 مسلح آدمی اندر گھس آئے۔ ان میں سے ایک نے ہم تینوں کو دیکھتے ہوئے کہا، مسٹر علی یار خان۔ میں ہوں، کیا بات ہے؟ میں نے آگے بڑھ کر کہا، ہمارے ساتھ آؤ۔ دوسرے آدمی نے ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں کہا۔ واسدیو اور رچرڈ کے چہروں پر حیرانی کے سائے رینگ گئے۔ واسدیو نے جلدی سے اردو میں کہا، علی، جس طرح بھی ممکن ہو سکے حالات کو کنٹرول میں رکھنا، ہمیں وقت کا انتظار کرنا ہے۔ اس سے پہلے اگر کوئی جذباتی لغزش ہو گئی تو نقصان اٹھا سکتے ہو۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور ان لوگوں کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ بیرکوں کے علاقے سے نکلنے کے بعد میں اس جگہ پہنچا دیا گیا جہاں جیل کے حکام کے دفاتر بنے ہوئے تھے۔ یہ دفاتر پکی اینٹوں کے تھے اور یہاں روشنی کا بھی معقول انتظام تھا، لیکن ان کی ساخت بیرکوں جیسی ہی تھی۔ دفاتر کے آگے ایک احاطہ تھا جس میں جگہ جگہ دروازے تھے۔ مجھے بالکل درمیانی حصے میں لے جایا گیا تھا۔ احاطے سے گزرنے کے بعد 3 سیڑھیاں چڑھنا پڑی اور پھر ایک لمبی راہداری آ گئی۔ اسی راہداری کے دوسرے حصے پر دفاتر کے دروازے تھے، ان میں عموماً روشنیاں نظر آ رہی تھی۔ ایک کمرے کے دروازے کے پاس لے جا کر مجھے اندر داخل کر دیا گیا۔ لانے والے باہر ہی رک گئے تھے۔ اندر موجود شخص اسپینی معلوم نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کے جسم پر مقامی افسران ہی کی سی وردی تھی۔ چوڑے جبڑے والا یہ شخص چہرے اور آنکھوں سے کینہ توز معلوم ہوتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے شدید نفرت کی لہر نظر آ رہی تھی۔ ہونٹوں پر تنفر آمیز مسکراہٹ رقصاں تھی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے رول کو میز پر دوبارہ بچایا۔ اس کی وجہ فوری طور پر میری سمجھ میں نہ آ سکی، لیکن چند لمحوں بعد میں نے کمرے کا دروازہ باہر سے بند ہونے کی آواز سنی اور رول میز پر بچانے کا مقصد سمجھ میں آ گیا۔ میری چھٹی حس بتا رہی تھی کہ مجھے یہاں بلانا بے مقصد نہیں ہے اور ممکن ہے یہ صورتحال میرے لیے سازگار نہ ہو۔ تاہم میں خاموشی سے اس کی میز کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ میری صورت دیکھتا رہا۔ میز کے سامنے کرسیاں پڑی ہوئی تھی، لیکن اس مغرور انسان نے مجھے بیٹھنے کی پیشکش نہیں کی۔ کچھ دیر مجھے اسی طرح گورتے رہنے کے بعد اس کے ہونٹ کھلے۔ تو تمہارا نام علی یار خان ہے؟ ہاں، یقیناً آپ کو میرے بارے میں علم ہوگا، میں نے مدم شستہ لہجے میں کہا۔ اور تمہارا تعلق تنظیم آزادی فلسطین سے ہے؟ اس نے دوسرا سوال کیا۔ ایک لمحے کے لیے میں الجھن میں پڑ گیا۔ یہ شخص یقیناً اسپینی نہیں تھا، پھر اس کا تعلق کہاں سے تھا؟ اس کا مجھے کوئی اندازہ نہ ہو سکا۔ تاہم اس کے لہجے اور آنکھوں سے ٹپکتی ہوئی نفرت مجھے احساس دلا رہی تھی کہ یہ جو کوئی بھی ہے تنظیم آزادی فلسطین کا دشمن ہے۔ پھر اس نے کسی قدر تمسخرانہ انداز میں کہا، تم تنظیم کے لیے کیا کیا کارنامے انجام دے چکے ہو؟ میرے لیے خود پر قابو رکھنا مشکل ہو رہا تھا، تاہم میں نے جس حد تک بھی ممکن ہو سکا پرسکون لہجے میں کہا، میں اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کر سکتا۔ نوجوان، تم جانتے ہو کہ تم قیدی ہو۔ میرے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ تم کس جرم کی پاداش میں یہاں تک لائے گئے ہو، لیکن آؤ متعارف ہو جائیں۔ میرا نام کولن واش ہے اور میں نسلاً یہودی ہوں۔
مجھے جب علم ہوا کہ ایک ایسا نوجوان اس قید خانے میں لایا گیا ہے جس کا تعلق تنظیم آزادی فلسطین سے ہے تو مجھے تم سے ملنے کا فوراً اشتیاق پیدا ہو گیا۔ میں تنظیم میں تمہارے کارناموں کے بارے میں اپنی معلومات میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ حیرت کی بات ہے کہ تمہارا ریکارڈ آئی دوش کو نہیں دیا گیا۔ تو یہ بات ہے تم یہودی ہو۔ تنظیم آزادی فلسطین کے بارے میں ہر یہودی اچھی طرح جانتا ہے۔ ہم لوگ ان غاصب کتوں کو مسلمانوں کی سرزمین سے ہٹانے کے لیے سرگرم ہیں جو اپنے بل پر نہیں بلکہ امریکی آقاؤں بلکہ یورپ والوں کی سازش کے نتیجے میں ہمارے سینوں پر سانپ بن کر بیٹھ گئے ہیں، اور ہم میں سے ہر شخص جو کچھ کر رہا ہے فلسطین کی آزادی کے لیے کر رہا ہے۔ میری اس بات پر کولن واش تحقیر آمیز انداز میں ہنس کر بولا، جو لوگ اپنے گھر کی حفاظت کرنا نہیں جانتے انہیں اپنے گھر میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ اسرائیل، عظیم تر اسرائیل تمہارے سینوں پر نمودار ہوا ہے۔ ہم نے اپنی طاقت سے اپنا غصب کردہ حق حاصل کیا ہے، اپنی طاقت سے نہیں کسی اور کی طاقت سے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ تاریخ جھوٹ بولتی ہے۔ یہ تاریخ تم لوگوں کی بنائی ہوئی ہے اور اب تم صرف لکیر پیٹ رہے ہو۔ اسرائیل وجود میں آ چکا ہے، اس کا نام و نشان مٹانا ناممکن ہے۔ ہم تمہارے سروں پر حکومت کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، میں نے بھی نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ فلسطینی نوجوان، تم یہ بھی جانتے ہوگے کہ ہمارے دوسرے فرائض کے علاوہ ایک مذہبی فرض ہم پر یہ بھی عائد ہوتا ہے کہ ہم جس طرح بھی ممکن ہو سکے فلسطینی بے وقوفوں کو ان کی ہمکانہ حرکتوں کی سزا دیں۔ میں نے سنا تھا کہ تم آئی دوش کے قید خانے کی اس برانچ میں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہو۔ بھلا یہ مجھے کیسے گوار ہو سکتا ہے؟ چنانچہ میں اپنے اختیارات سے کام لے کر تمہارے لیے کچھ مخصوص ذمہ داریاں تلاش کر چکا ہوں۔ ایک فلسطینی جالے سے آئی دوش کی اس برانچ کی لیٹرین صاف کرانا ایک دلچسپ مشغلہ ہوگا اور اس سے میری روح کو تسکین ملے گی۔ یہودی کتے، تو مجھ سے یہ بات کہہ رہا ہے میری شخصیت کو جانے بغیر؟ میں تیرے منہ پر تھوکتا ہوں، تو قیامت تک اپنے اختیارات سے یہ ناجائز فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر تھوک دیا۔ میری قوت برداشت ختم ہو گئی تھی۔ میری اس حرکت کا شاید وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ غالباً آئی دوش کے قید خانے میں ان افسروں کو بہت زیادہ اختیارات حاصل تھے، لیکن وہ اس کا تصور بھی نہ کر سکتے تھے کہ کوئی قیدی خواہ وہ کتنی ہی اہمیت کا حامل ہو ان کے ساتھ اس طرح پیش آ سکتا ہے، یا پھر یہ بھی ممکن تھا کہ اس شیطان نے مجھے تیش دلانے کے لیے اپنے طور پر یہ طریقہ کار اختیار کیا ہو تاکہ اس قید خانے کے شب و روز میرے لیے پرسکون نہ رہ سکیں۔ اس کے چہرے پر تھوک دینے سے ایک لمحے کے لیے اس کا رنگ بدل گیا۔ وہ اپنی کرسی پر ہکا بکا بیٹھے کا بیٹھا رہ گیا، پلکیں تک جھپکانا بھول گیا۔ دوسرے لمحے اس نے شیشے کا باری لیمپ اٹھا کر میرے سر پر دے مارا۔ میں اس اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ضرب اتنی شدید تھی کہ میری آنکھوں کے سامنے تارے ناچنے لگے۔ خون کی ایک دار پیشانی سے بہہ کر میرا چہرہ ترک کرتی ہوئی فرش پر گری۔ اپنا خون یوں بہتا دیکھ کر میں ہوش و حواس کھو بیٹھا اور اچانک میں نے اس کی میز الٹ دی۔ کرسیاں، کاغذ، فائلیں، غرض جو چیز میرے ہاتھ پڑی میں نے توڑ پھوڑ کر رکھ دی۔ توڑ پھوڑ کا یہ سلسلہ کولن واش کے چہرے اور جسم پر بھی جاری تھا۔ اس کی وردی جگہ جگہ سے پھٹ گئی اور ناک سے خون بہنے لگا۔ مجھے تعجب تھا کہ وہ زندہ کیسے بچ گیا۔ میں نے اس کا رول اٹھا کر اس کے جبڑے پر اتنی زور سے مارا تھا کہ یقیناً اس کے جبڑے کی ہڈی ہی ٹوٹ گئی ہوگی۔ ایک گہرا زخم اس کی پیشانی پر بھی نظر آ رہا تھا۔ دھماکوں اور اس کی چیخوں کی آوازیں میرے کانوں سے ٹکرا رہی تھی، لیکن میں جوش غضب میں دیوانہ ہو گیا تھا۔ مجھے یہ احساس بھی نہیں تھا کہ توڑ پھوڑ اور مار داڑ کی ان آوازوں میں بیرونی دروازے پر دستک کی آواز بھی شامل تھی۔ یہ دستک زوردار ضرب میں تبدیل ہو گئی۔ اندر کولن واش کے داڑنے کی آوازیں تھی اور باہر دروازے پر دڑا دڑ۔ دروازہ کھل گیا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اندر آنے والے کتنے آدمی تھے، لیکن دوسرے لمحے انہوں نے مجھے لاتوں اور گونسوں پر رکھ لیا۔